اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ رات کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں جو کہ 43 آیات پر مشتمل ہیں۔ شان نزول کے لحاظ سے 96 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 13ویں صورت ہے۔ سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 13 میں موجود ہے۔ لفظ رات کا مفہوم بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، حرکت و اضطراب، نیز کپ کپانے کے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را، یہ الکتاب کی نشانیاں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ یوسف کی آخری آیت میں اس حقیقت کا اعلان فرمایا گیا کہ اقوام سابقہ کے عروج و زوال کے قصوں میں اہل عقل و دانش کے لیے سامان عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بیان احوال قصے کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی واقعات ہیں۔ قرآن کریم وحی پر مبنی ہے، اس میں کسی کی خود سے بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں، اور یہ پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ان کے مضامین کا محافظ ہے۔ اس میں وہ تمام اصول اور قوانین تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں جن کی نوع انسانی کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ وہ ضابطہ حیات ہے کہ جو بھی صدق دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتا ہے اور تن من دھن کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو بنیاد بنا کر سورہ رات شروع ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا واشگاف الفاظ میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں الکتاب کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی آپ کی طرف رب کریم کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے وہ یکسر حق پر مبنی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ جس نے آسمان کو رفعت دی بغیر ستونوں کے کہ تم دیکھ سکو۔ ثم استوی علی العرش وسخر الشمس والقمر، پھر استوا فرمایا عرش پر اور مسخر کیا شمس و قمر کو، کل یجری اجل مسمى، ہر کوئی جاری ہے اجل مسمى تک۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تدبیر فرماتا ہے امور کی، مفصل فرماتا ہے نشانیاں تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ عمدن عمد سے بن، جمع کا صیغہ ہے، ارادے اور مقصد کے تحت سیدھے کھڑے کیے ہوئے سہارے، پلرز۔ یہ نشانیاں اس رب کریم کی ہے جس نے فضا میں کائنات کی لا تعداد چیزوں کو اس طرح معلق کر رکھا ہے کہ تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتے جو انہیں سہارے دیے ہوئے ہیں۔ وہی خالق اور مالک حقیقی ہے، اور وہی اس پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے۔ اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہر چیز کے لیے ایک مدت معین مقرر ہے، اور وہ اس مہلت عمل میں اپنے کام میں مصروف ہیں۔
جس خالق اور مالک نے خارجی کائنات کے مختلف امور کی تدبیر کر رکھی ہے، وہی کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہیں ملی ہوئی مہلت کا بھی ایک دن خاتمہ ہو جانا ہے اور تمہیں اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی جس نے پھیلائی زمین اور رکھ دیے اس میں لنگر اور نہریں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر طرح کے ثمرات رکھ دیے اس میں جوڑے دو دو، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن میں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والی قوم کے لیے۔ مدہ مدد سے بنا، کھینچ کر بڑھا دیا، ایکسٹینڈڈ۔ رواسیہ رسو سے بنا، وہ سہارے جن کی بدولت کوئی چیز قرار گیر ہو جائے یا ٹھہر جائے، اینکرز۔ تھوڑا سا غور کرو کہ رب کریم نے اس زمین کی سطح کو کس مہارت اور خوبصورت انداز میں پھیلا رکھا ہے۔ اس میں تمہارے رشتے ناطے اور تعلق استوار کر دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کی جد و جہد میں حصہ لو۔ اس نے کمال مہربانی کے ساتھ تمہارے لیے ہر طرح کے وسائل زندگی پیدا فرما دیے اور ہر کوئی اپنی محنت کے ثمرات سمیٹ سکتا ہے۔ اس نے زمین کی گردش کا ایک خوبصورت نظام وضع کر دیا ہے جس کی بدولت دن اور رات پیدا ہوتی ہیں تاکہ تم اعمال بھی سر انجام دیکھ سکو اور ان کا پھل بھی کھا سکو۔ ان تمام امور میں رب کریم کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان کو صرف وہی پہچان سکتے ہیں جو ان پر تفکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور باغات انگوروں کے اور کھیتیاں اور نخل ایک ہی جڑ سے جڑے ہوئے اور اکھڑے پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر استفادے میں۔ اِنَّ فِي ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ متجاورات، جوڑ سے بنا، ایک دوسرے کے آس پاس یا نزدیک، نیبرنگ۔ صنوان، سنو سے بنا، ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے درخت، ٹریز، shoots from a single root۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ بظاہر ایک ہی نظر آنے والی زمین میں مختلف قطعات ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان میں طرح طرح کے باغات، پھل اور کھیتیاں ہیں۔ انگور کے باغات ہیں تو کہیں کھجور کے، کہیں جھنڈدار درخت ہیں، کہیں اکھرے۔ حالانکہ یہ تمام درخت اور پودے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت، ان کے پھل، ان کے ذائقے اور ان کی افادیت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے۔ ان امور میں بیان نشانیوں کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو ان کے بارے میں عقل و فہم سے کام لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ لوگ بظاہر ایک ہی خاندان کے یا ایک ہی طرز فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود مزاج، کردار اور اخلاق کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَابٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر تمہیں تعجب ہے تو عجب ہے ان کا قول، کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہماری جدید تخلیق ہوگی؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ،
یہی ہیں جو کفر کر رہے ہیں اپنے رب کا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں کڑے ہیں اور یہی آگ کے ہم نشین ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں پڑے رہنے والے ہیں۔ الاغلال قلل سے بنا، کالر کنڈلی، کڑا، کالرز رنگز، آناکہم انک سے بنا، ان کی گردنیں، their necks۔ رب کریم کی صفات، تخلیقات اور ربوبیت کی لاتعداد نشانیاں دیکھ کر آدمی کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی لوگوں کی تعجب انگیز بات سننا چاہے تو ان کا یہ کہنا کہ جب ہم گل سڑ کر خاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اثر نو تخلیق کیے جائیں گے، انتہائی تعجب خیز ہے۔ ان نشانیوں میں غور و فکر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگی غیب، شہود اور غیب کے نظام پر چل رہی ہے۔ ہر چیز غیب سے نمودار ہو کر اپنا مظاہرہ پیش کرتی ہے اور اپنی مہلت عمل کے خاتمے پر پھر سے غیب کے پردے میں چلی جاتی ہے۔ اب جس کو جس قدر علم ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی محض چند ماہ و سال کی طبعی جسم کی زندگی ہے، وہ حقیقت حال سے واقف ہی نہیں۔ ان کا یہ کہنا رب کریم کے نظام تخلیق کا انکار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں کوئی وسعت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کشادگی علم سے کام لے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت کا انکار کر کے کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ اور تابندہ بنانے کے بجائے وقتی لذتوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کی ذات نشو و نما سے محروم رہتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُولَةُ، اور عجلت مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی اچھائی سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تمہارا رب صاحب مغفرت ہے لوگوں کے لیے باوجود ان کے ظلم کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارے رب کا تعاقب شدید ہے۔ الماثلات مثل سے بنا، اسی طرح کی مثالیں، انہی کی مانند چیزیں، سملیٹیوڈز۔ خلق جدید کا انکار کرنے والے لوگوں کی تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ داعی حق کی کوششوں کے خوشگوار نتائج کا انتظار کرنے کے بجائے فوری طور پر اس سے عذاب کا مطالبہ کر ڈالتے ہیں جس سے انہیں متنبع کیا جاتا ہے۔ کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں پر عذاب نازل ہو چکا ہے اور ان قوموں کی تباہی کی داستانیں آج بھی لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ نظام ربی رحمت پر قائم ہے تاکہ جو لوگ اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیں وہ سدھار سکیں، تاکہ کسی آنے والی آفت سے ان کا بچاؤ ہو جائے۔ لیکن جو لوگ مہلت عمل دیے جانے کو نظام کی کمزوری سمجھتے ہیں وہ سراسر غلط ہیں اور اپنے ہی لیے تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام مکافات اعمال کا پیچھا کرنے میں بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں جو کفر کر رہے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی آپ پر کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ تو متنبع کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ ہادن ہدی سے بنا، رہنمائی کرنے والا، گائیڈ۔ جو زندگی کی حقیقت اور قانون کی صداقت کو نہیں مانتے وہ دراصل قانون مکافات کی اہمیت سے بے خبر ہے۔ اس لیے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول ان کی مرضی کا کوئی معجزہ کیوں نہیں پیش کرتے۔ رسولوں کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ جو کوئی اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگی
اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، اور جو کوئی سب کچھ لینے کے باوجود اپنی ہی من مرضیاں کرتے ہیں وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کر لیتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ خالق اور مالک حقیقی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور وہی اس کا انتظام سنبھالے ہوئے۔ ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہر چیز کے لیے مہلت عمل کی ایک مدت مقرر ہے۔ رب کریم کی نشانیاں اس کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں اور ان پر غور و فکر کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کریم کو پہچان سکیں۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں چیزیں غیب سے شہود اور شہود سے غیب میں جا رہی ہیں۔ ہماری زندگی بھی اسی قانون کے تابع ہے۔ خلق جدید کا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی محض چند ماہ و سال کی طبعی جسم کی زندگی ہے۔ ایسے لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ نظام زندگی کو نہ سمجھنے والے اپنے رسولوں سے اپنی مرضی کے معجزات کے مطالبہ کرتے ہیں اور مہلت عمل کے دوران اپنی غلطیوں پر سزا نہ دیے جانے کو اپنا ٹھیک ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔